شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں۔ شاعری استعاروں اور اشاروں کی زبان ہوتی ہے۔ ایک اچھا اور عمدہ شاعر اپنی شاعری میں کہنے والے الفاظ کے ذریعے کئی کہی باتیں کہہ دیتا ہے۔ بعض اوقات شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لغوی معنی شعر کا جو مفہوم پیش کر رہے ہوتے ہیں، شاعر کا مدعا اس مفہوم سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس لیے شاعری پڑھنا، شاعری سننا، شاعری کا مفہوم سمجھنا اور شعر کی روح تک پہنچنا اہل ذوق افراد کا ہی کام ہے۔ بہرحال ہمارے چینل کا مقصد اپنے سامعین تک نہ صرف عمدہ شاعری پہنچانا ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد شعر پڑھنے والوں کو شعر کی روح سے متعارف کروانا ہے، تاکہ ہمیں شعر پڑھتے ہوئے نہ صرف لطف محسوس ہو، بلکہ ہمیں شعر کے اندر اترنا آئے، ہم شعر کے معنوں کو سمجھتے ہوئے اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں اور پھر خود کی اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے میں کچھ کردار ادا کر پائیں۔ تو سامعین، کسی شاعر کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قاری شعر کا سرسری مطلب تو جان لے، داد بھی دے دے، مگر شاعر کے دل کی آواز جو شاعر الفاظ میں اتار کر اپنے لوگوں کے گوش گزار کرے، انسنی رہ جائے۔ جالب بھی کچھ ایسے ہی کیفیت کا شکار ہیں۔ انہوں نے چونکہ اپنی شاعری میں اہل اقتدار کو ان کی زیادتیوں کی جانب متوجہ کیا، ان کے طرز حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، عوام کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کی سعی کی، انہیں جابر حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی ترغیب دلائی، جس کے باعث طاقت کے ایوانوں میں ان کی آواز کو بند کرنے کے فیصلے کیے گئے۔ ان کو اپنی زبان بند کرنے کے لیے کئی بار جیل بھیجا گیا۔ جالب کا انقلابی اشعار کہنے کا مقصد ہی پورا نہ ہوا، انہیں ملک کے خلاف فتنہ قرار دے دیا گیا، عام عوام کو اکسانے والا باغی بنا دیا گیا، ان کے پیغام کو جاننے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی گئی۔ اس سبب وہ مایوسی کا شکار ہیں کہ ان حالات میں کیا شعر کہوں، مجھے تو اب شاعری سے ڈر لگنے لگا ہے، کیونکہ کم نظر رکھنے والے بصیرت کی تیز روشنی سے خوف کھاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ تیز روشنی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے گی۔ مراد یہ ہے کہ کم فہم لوگ جو دور اندیشی کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انقلابی سوچ سے خطرہ مول لینے سے خوف کھاتے ہیں۔ انہیں اس نظام کے بدلنے میں خود کے مفاد نقصان کھاتے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ غالب کا مشہور و معروف شعر اس شعر کی تشریح کے لیے کافی ہے، جس میں غالب کہتے ہیں کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کے ہو۔ اس شعر کی تشریح ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ چاہیں تو ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کے، لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ کھلے دشمن کا ہونا انسان کو چوکنا رکھتا ہے۔ انسان اپنے دشمن سے اپنی منصوبہ بندی کے ذریعے خود کو بچا سکتا ہے، اپنا نقصان ہونا روک سکتا ہے، مگر جو دشمن دوستی کا لبادہ اوڑھ کر وار کرے، دوست کی صورت میں بہروپیہ بنا دشمن جب ضرب لگاتا ہے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو میرے دوست، تیرے برہم اور اکھڑ مزاج کے باعث دنیا تو ڈرتی ہے کہ کہیں کسی کی تم سے دشمنی نہ ہو جائے، کیونکہ تو جس کا دشمن ہو جائے اس کا سب کچھ برباد کر کے ہی دم لیتا ہے۔ مگر ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم تو تیری دوستی سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ دشمنوں سے تو ہم لڑنا جانتے ہیں، مگر تیرے سے دوستی میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہمیں علم ہے کہ اگر تو نے دوستی کا ناطہ توڑا تو تو دشمنی میں بہت آگے جائے گا۔
دہر میں آہے بے کساں کے سوا، اور ہم کب کسی سے ڈرتے ہیں۔ اصول کی بات کرنا، حق گوئی اور ظالم حکمران کے سامنے بھی ظالم کو ظالم کہنا دلیر لوگوں کا کام ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ دلیر لوگ بہت ہی حساس دل کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ دوسروں کا درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور جب تک حالات بدل نہ لیں بے چین رہتے ہیں اور اپنی تگ و دو جاری رکھتے ہیں۔ یہ دلیری اور حساس پن کا امتزاج ہی انقلاب کا بیج بوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے مسائل اور تکالیف سے متاثر ہو، اسے انسانوں کا بے بسی کی زندگی بسر کرنا تکلیف دے، اسے انسانوں کے حقوق کا استحصال ہونا دکھائی بھی دے، اور وہ حقوق غصب کرنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے سوال کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہو۔ ظالم کو اس کے ظلم کا احساس دلانے والی زبان بھی رکھتا ہو۔ جالب کے ہاں ایسی ہی دلیری اور حساس دل موجود تھا۔ اس شعر میں بھی وہ اپنی انہی دو خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ قید خانے کے تشدد کا، نہ اپنی جان جانے کا، نہ گھر بار کے لٹ جانے کا۔ مجھے اگر کوئی بات خوف دلاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو وہ ہے کسی مظلوم کی آہ یا فریاد، جس کے ساتھ میرے سامنے ناانصافی ہو رہی ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اور میں اس کے لیے کچھ کر نہ پاؤں۔ مجھے اس آہ سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری دنیا اور عاقبت میں مجھے ذلیل و رسوا کر دے گی۔ ہم کو غیروں سے ڈر نہیں لگتا، اپنے احباب ہی سے ڈرتے ہیں۔ انسان غیروں سے سرسری سا تعلق برقرار رکھتا ہے۔ غیروں سے کسی قسم کی توقع منسلک نہیں کی جاتی، بلکہ مان اور بھرم تو اپنے قریبی دوستوں اور رشتوں پر کیا جاتا ہے، اور بھرم ٹوٹنے کی چوٹ جسم پر محسوس نہیں ہوتی، بلکہ روح کے اندر اس چوٹ کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ بھارتی پنجاب کے مشہور شاعر اور گلوکار ستندر سرتاج نے رشتوں کے بھرم توڑنے کو جرم قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تعلق میں محبت کی مہک برسائیں گے، کشمکش ہوگی تو یہ احساس مارے جائیں گے۔ تلخ موسم سرخ جذبے کو موافق ہی نہیں، دیکھیے ایسے گلوں کو خار کرنا جرم ہے۔ جالب بھی بدلتے وقت اور حالات کے باعث اپنے رفقا کے رویوں کے بدلنے سے خوف زدہ ہیں کہ نازک اور حساس دل کے لیے اپنوں کے بدلے ہوئے رویے جھیلنا بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ داور حشر بخش دے شاید، ہاں مگر مولوی سے ڈرتے ہیں۔ سامعین، یہ ہے شاعری کی خوبصورتی کہ اپنے سادہ سے اور آسان سے الفاظ میں ہمارے معاشرے کی ایک بڑی ہی اہم برائی کو بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہب سے جس حد تک میری واقفیت ہے، مجھے خدا کے بارے میں یقین ہے کہ وہ روز جزا میرے معمولی گناہوں پر میری سرزنش کر کے بہرحال مجھے بخش دے گا، کیونکہ وہ غفار ہے، رحیم ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ اس کے انصاف پر مجھے یقین ہے کہ میں بے شک شریعت کی اس قدر پاسداری کرنے والا نہیں ہوں، مگر وہ میرے اعمال کی بجائے مجھ گنہگار پر رحم کر کے ہی مجھے بخش دے گا، کیونکہ میں گنہگار تو ہوں مگر ظالم نہیں ہوں۔ مجھے اگر خوف محسوس ہوتا ہے تو میرے مذہب کے خدا سے نہیں، مگر مذہب کے متولی سے ہوتا ہے، جو مذہب کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، جو منبر پر بیٹھا جنت اور دوزخ بانٹ رہا ہے، جو کسی بھی انسان کو کبھی اس کے ظاہری حلیے کی بنیاد پر اور کبھی محض خود سے ذاتی اختلاف رکھنے کے باعث مسلمان یا غیر مسلمان ہونے کی سند جاری کر رہا ہے۔ ہماری بدحالی کی ایک بڑی وجہ مذہب سے دوری ہے، اور اس دوری کی وجہ ہمارا منبر ہے، کیونکہ یہاں سے بیٹھ کر مذہب کو ایک واجب سزا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مذہب کو محض رسمی عبادات کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کو صرف ڈرانے کے لیے
गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाता है। ना तो मिंबर से मजहब के इखलाकी पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है और ना ही अल्लाह का रहीम होना समझाया जाता है, जिस बायस मजहब से आम बेजारी महसूस की जाती है। इबादतों की रूह से ला इल्म हमारा जवान मजहब के नाम से भागता है। बेअमल थे ही जवान, दीन से बदजन भी हुए। रूठता है तो रूठ जाए जहां, उनकी हम बेरुखी से डरते हैं। मजबूत से मजबूत और सख्त से सख्त दिल रखने वाला भी किसी एक जगह पर किसी एक शख्स के लिए पसीज ही जाता है। लाख वो दुनिया से बेपरवाह बनता फिरे, मगर एक खास इंसान जरूर ऐसा होता है जिसकी परवाह और फिक्र हर दम दामन गिर रहती है। तो जालिब जैसा इनकलाबी फिक्र रखने वाला इंसान, जिसने अपने बयान, अपनी शायरी और हक बात को हर सूरत बबांगे दोहल बयान किया, जिसके बायस गैर तो गैर, उनके कई अपने भी, उनके करीबी दोस्त भी उनसे खफा हो गए, मगर जालिब सच कहने से पीछे ना हटे। वो तो कहते हैं कि रंग रखना अपना यही, इसी सूरत लिखना। तो जालिब कहते हैं कि मुझे पूरे जहां में किसी के रूठने या नाराज हो जाने की परवाह नहीं, मगर एक शख्स है जो मेरा महबूब है, उसका नाराज होना, तो एक तरफ वो तो ज़रा सा बेरुखी से बात भी करे तो दिल मुट्ठी में आ जाता है, रगो पै में खौफ सरायत कर जाता है। हर कदम पर है मोहतसिब जालिब, अब तो हम चांदनी से डरते हैं। हमारा मुआशरा सामीन ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है कि मादा परस्ती बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। ना तो बगैर मादी मफाद के ताल्लुक़ रहे हैं, ना रिश्ते और ना दोस्तियाँ। जालिब हमारे नज़दीक उसी जानिब तवज्जो दिला रहे हैं कि अब तो ताल्लुकात ऐसे बन चुके हैं कि क्या दिया और क्या लिया। आया जो मैंने दिया, सामने वाले ने भी उसी कीमत और अहमियत के बराबर वापस किया है या नहीं। मोहब्बतों में हिसाब किताब लिया जाने लगा है। ताल्लुकात और रिश्तों को मादी नौयत पर अहमियत दी जाने लगी है। जालिब ऐसे मसनूई और दिखावे के ताल्लुकात और दोस्तियों से बेजारी महसूस करते हुए खौफ खाने लगे हैं कि ये जो हमें बेहिसाब चांदनी मिल रही है, जो बेशकीमत है, कहीं हमसे इसका भी हिसाब न मांग लिया जाए। चांदनी से मुराद चांद की चांदनी के अलावा शऊर, आगही, शेर कहने की सलाहियत या फिर एक सच्ची, खालिस और पुरखलूस मोहब्बत भी हो सकता है। सामीन, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।